کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. السلام علیکم دوستو, عزیز و رفیقو, کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آج ایک بار پھر ہم نے اپنے ساتھ عمران حسین کو بٹھا رکھا ہے. عمران کو ہم نے آج اغوا کیا ہے, اور آپ نے آج تک شاید بچپن میں ٹارزن کی کہانی تو سنی ہوگی, لیکن ہمارے پاس آج دعویٰ کے ٹارزن عمران ہے, اور آج ہم عمران کی کہانی سننا چاہتے ہیں. یعنی یہ عمران کو میں نے آج آ کر راضی کیا ہے کہ بھائی تم اپنا سفر مجھے بتاؤ کہ کیسے ایک ڈیزائن انجینئر جو مغربی یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, جس کی ساری کوالیفیکیشن یہاں ہے, اس نے اپنی ساری زندگی دعوت دین کے لیے وقف کر دی ہے اور اسی کام میں لگا ہوا ہے. تو کیا ایسا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو دین کو شعور کے ذریعے پاتا ہے نا, وہ شکوک کی گھاٹیوں سے گزرتا ہوا وہاں تک پہنچتا ہے. پھر وہ چاہے میں ہوں, چاہے حمزہ زورزز ہوں, چاہے صبور ہوں, چاہے عمران حسین ہوں, آپ کسی کا بھی نام لیں. تو اسی حوالے سے آج میں عمران سے بات کرنے جا رہا ہوں. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عظیم بھائی کیسے مزاج ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک, شکریہ اللہ کا. بس ٹارزن کہہ دیا, ابھی دیکھ رہا تھا کپڑے تو پہنے ہوئے, شکریہ اللہ کا. یہ ٹارزن ذرا باپردہ قسم کا ہے, یعنی شرعی ٹارزن ہے, چلے گا انشاءاللہ. الحمدللہ, بس ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں کیسے؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. عمران سب کچھ بہترین کی جانب جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خوش باش رکھا ہے. تو عمران, میں یہ چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم ذرا وہ ہر وقت جو ایک منطقی اور مشکل باتیں اور دعویٰ کے بارے میں اور ان سب کے بارے میں, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا کیا سفر رہا. اور سچی بات یہ کہ میں خود اس بارے میں بڑا جو ہے نا وہ انکویزیٹو ہوں, جسے کہنا چاہیے, کیوریس فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو. باقی لوگوں کا تو پھر کسی حد تک پتہ ہے, تمہارے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے, تو مجھے بتاؤ. اچھا چلیں, سٹوری تو چھوٹی کر کے بتاتا ہوں تھوڑی سی. تو شروعات میں چلیں تو بالکل پیچھے چلے جائیں تو بچپن میں تو جیسے ہر کوئی پاکستانی بچہ بڑا ہوتا ہے. اور یہ بچپن کہاں ہے؟ انگلینڈ کے انگلینڈ میں, زیادہ تر انگلینڈ میں ہی ہے, تو بڑا ادھر ہوا ہوں میں. اچھا. کبھی کبھی پاکستان چلے جاتے تھے ہم فیملی کے ساتھ, یعنی جو یہاں کے سال 2 سال اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے, جو 2 سال میں ایک دفعہ, بس وہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول جو ہوتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ بڑا ہوا ہوں, تو ٹپکل پاکستانی فیملی, میننگ جیسے تھوڑا سا دین, مطلب جمعے کا پتہ ہو گیا, روزوں کا پتہ ہو گیا, مولوی صاحب سے سپارہ سیکھ لیا ہے, تجوید تھوڑی سی. ہاں, یہ چیزوں بالکل جنرلی اسپیکنگ تو کافی سیکولر لبرل انوائرمنٹ میں بڑا ہوا ہوں. تو اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں نے کبھی دین کی طرف اتنا رجوع نہیں کیا, اتنا میں اس کے اوپر فوکس نہیں میں نے کیا. بس یعنی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے, تو چلو ہم بھی کیے لیتے ہیں. ایسے ہی, جسٹ ایگزیکٹلی لائک دیٹ. سو اسپیشلی ویسٹ میں بڑا ہونا, اس انوائرمنٹ میں. اور میرے خیال سے یہ شاید پاکستان میں اس کو امیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ یہاں پر جس کلچر میں آپ کا براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے, اسکول میں, کالج میں, یہاں تک کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, اسکول کے اسٹوڈنٹس, وہ جو بچوں سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کیا معاملہ؟ جو دماغوں میں ہمارے, ہم دیکھ لیں جو پکچر بنی ہوئی کہ یار یو کے کی اور امریکہ کی جو لائف ہے, دا امیریکن ڈریم جسے کہتے ہیں, یار وہ یہ لوگ بڑے اسپیشل ہیں یار, ان کے لیے اتنے پریولیجز ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, اتنی بیوٹیفل خوبصورت جگہ میں بڑے ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ رہ چکا ہوں, میں یہیں پہ بڑا ہوا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں اتنی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اٹس لائک اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ. تو میں جیسے میں نے کہا لبرلش ٹائپ آف بیک گراؤنڈ سے ہوں. دین کی طرف کوئی میرا فوکس نہیں تھا, میں نے کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا اسلام کی طرف. تو نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے کیا؟ نہیں پڑھتے تھے. نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, بس اتنا پتا تھا کہ اسلام ہے, یعنی ابو امی کا مذہب ہے اسلام, تو میرا بھی اسلام ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی, انہوں نے جو ان کے فرض تھے, مجھے قرآن بھی انہوں نے بھیجا پڑھنے کے لیے. قرآن 2 باری میں نے ختم کیا, جو اسٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں, شکر اللہ کا, اللہ ان کو جزا دے اس کے لیے. لیکن جو دین کا جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نا, جو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے, وہ مجھے سارے نہیں تھے پتہ, ٹھیک ہے نا. اور زیادہ ان کی غلطی میری تھی کہ میں نے انٹرسٹ نہیں دیا ان چیزوں کی طرف, اس طرف اتنے ڈسٹریکشنز تھے, ٹھیک ہے نا. ویسٹ میں اسکول جانا, فرینڈز, سوشلائزیشن ایکسیٹرا. تو یہاں پر وہ نعرہ ہے نا, یولو, you only live once. Exactly. So life is a big party. Absolutely. We live in a very secular, relaxed environment, you know, and you just go with the flow. You do whatever everyone's doing. تو میں بھی ایسے بڑا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بچپن تو بہت خوبصورت تھا, دوستوں کے ساتھ کھیلنا جو ریگولر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی میں 15-16 سال کی عمر تک پہنچا, شاید 14-15-16 سال, تب ارلی ٹینز, آپ ارلی ٹینز, جب جو وہ موقع نہیں ہوتا ہر انسان کی زندگی میں, جب بچہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے یار میں انسان ہوں, میں نے مرنا ہے,
ہاں یہ جب ریئلائزیشن. اچھا یہ بھی بڑا اہم ہے عمران کہ جب ہم زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی 30 سال 40 سال کے ہو گئے اس کے اندر, تو ہمیں یہ 14-15 سال کی عمر نا بہت چھوٹی لگتی ہے, ارے یہ تو بالکل بچہ ہے. لیکن یہی وہ ایج ہوتی ہے جب ایک ینگسٹر کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ جو ہے نا سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور ہر انسان کا ڈفرینٹ وقت ہوتا ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں 12-13 سال کی عمر میں یہ چیزیں سوچنے لگ پڑتے ہیں, جو ریالٹی when it sets in and it hits you, جب پتہ چلتا ہے نا اچھا لائف از a dream, you know, here forever, آپ ہمیشہ کے لیے نہیں زندہ رہنے لگے, آپ نے مرنا ہے, آپ نے آگے جانا ہے. وہ جو پہلی بار جب ہٹ کرتا ہے نا وہ کافی زور سے جھٹکا لگتا ہے انسان کو. تو مجھے کافی ارلی ہوا تھا یہ, I mean 14-15 maybe 14 years old I think. کیا وجہ ہوئی, یعنی بس ایسے ویسے ہی میں جیسے نارمل بچے بڑا ہو رہا تھا, اور مجھے ایک دن بس مجھے یہ سوچیں آنے لگ پڑی, یار میں انسان ہوں, یو نو آئی ایم مورٹل, آئی ایم گونا ڈائی, میں نے مرنا ہے, سب مرتے ہیں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, جانا کہاں ہے. یا مجھے تو لگ رہا تھا یہی زندگی ہے, یہی سب کچھ کرنا ہے, میں تو اسی کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو یعنی یہ جو تمہارے ذہن میں سوچیں پیدا ہوئی, اس کا کوئی پس منظر تمہیں یاد نہیں آتا, بس صرف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ریئلائزیشن ہے. ابھی جب دیکھتا ہوں نا میں پیچھے, میں ابھی ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ ایک ویری نیچرل پروسیس ہے. ہر انسان اس میں سے گزرتا ہے کسی نہ کسی وقت پہ زندگی میں, ٹھیک ہے نا. یہ جو کویشچنز ہوتے ہیں نا, ایگزسٹینشیل کویشچنز جس کو کہتے ہیں, ہو ایم آئی, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں پہ جانا ہے, میرا زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ جو سوال ہے ہر انسان پوچھتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کوئی لوگ ہوتے ہیں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے ان کے لیے, اور کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے نا کہتے ہیں یہ کارپیٹ اٹھاؤ, اس کے نیچے سے نا اسے برش کر دو. یہی میں سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے جس طرح تم بتا رہے ہو اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پوری اسٹوری سمجھ آتی ہے جس میں وہ ایک انٹلیکچوئل جرنی سے گزر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ستارے خدا ہیں, کیا یہ چاند خدا ہے, سورج خدا ہے. پھر وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں نہیں یہ تو سب نظام میں جکڑا ہوا ہے, اور اس نظام کو چلانے والا جو ہے وہ اصل میں خدا ہے. تو یہ تھاٹ پروسیس ایک جانب تو یہ ہوتا ہے, لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں ہمیں جو ان باتوں کو, وہی تمہاری والی بات کہ بس برش اپ کر دیا اس کو, اور اس کے اوپر کچھ غور ہی نہیں کرتے. 50 سال کے ہو جاتے ہیں. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیزوں کو اتنی آسانی سے, لیکن ذہن میں پیدا ان کے بھی ہوتا ہے یہ سوال. ہاں ہوتا ہے, سب کے ہوتا ہے. بس وہ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, جیسے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, تو اپنے آپ کو وہ کچھ پول پٹی پڑھا کر مطمئن کر لینا, بزی ہو جاتے ہیں, ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ایسے, وہ اس کو بس وہ فوکس بن جاتا ہے. اچھا ادھر میں ایک چیز پہ تمہیں ٹوکوں بھی کہ جو مقصد ہے, جو تم نے کہا نا کہ میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ, میرا مقصد کیا ہے, اس کے بارے میں بھی لوگ اپنا مقصد خود انوینٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے آبجیکٹو مقصد, یعنی میں کہتا ہوں بھائی میری آنکھیں کس لیے ہیں, تو سب کہیں گے دیکھنے کے لیے. میں کہوں گا کہ بھائی میرے کان کس لیے, سب کہیں گے سننے کے لیے. کوئی دوسرا جواب آپ کو اس کا نہیں ملے گا کہ یہی اس کا پرائم مطلب ہے. لیکن ہم پوچھتے ہیں بھائی تمہارا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, انسان سے کسی پوچھتے ہیں تو وہ یا تو ہکا بکا کھڑا رہتا ہے, یا پھر وہ اپنا کوئی مقصد کریٹ کر لیتا ہے, یعنی ایک سیلف میڈ اپنے آپ کو بنانے کے لیے, کہ کوئی کہہ رہا بھائی میرا مقصد تو چیریٹی کرنا ہے, اور میرا مقصد تو جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ سائنسدان بننا ہے. تو سارے کام اچھے ہیں یہ, لیکن یہ آبجیکٹو مقصد, یہ مقصد ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, یہ ہم اپنے آپ کو بہلاتے ہیں, بتاتے ہیں یار میرا مقصد ایکس وائی یا زیڈ ہے, سائنٹسٹ, پروفیسر, چیریٹی ورکر. یہ ایک طرف سے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے یو میکنگ اپ ایز یو گوئنگ along, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کا آبجیکٹو مقصد کیا ہے وہ آپ سے نہیں ملے گا آپ کو. اور یہ بھی آپ نے انٹرسٹ, آپ نے قرآن کی بات کی, ابراہیم علیہ السلام کی بات کی, جو اسی لیے قرآن, انسان کا قرآن سے جو تعلق ہے نا شروع سے ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں, انسان کا دماغ اس لیول پہ چلنے لگتا ہے, تو قرآن اس کو نا اس کے لیے کیا کہتے ہیں, ایک میڈیسن, ایک کیور, ایک پٹی کے جیسے مرہم پٹی کرتے ہیں انسان کو, شافی جواب جو ہے نا, شفا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اللہ کہتا ہے شفا ہے قرآن. اس کے لیے, اس انسان کے لیے سب سوالوں کے جواب اس کے اندر ہے. لیکن جس انسان کے پاس قرآن نہ ہو, جیسے میرے پاس نہیں تھا, پڑھا ہوا تھا میں نے عربی میں, لیکن سمجھا نہیں تھا کبھی میں نے, تو جس انسان کے پاس قرآن نہ ہو وہ بالکل ہی ایسے ہوتا ہے جیسے دریا میں نا بندہ بس سوئم کر نہیں سکتا, تیر سکتا نہیں, لیکن بہہ رہا ہے, مر بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, لیکن زندہ بھی نہیں ہے, بس ایک پینک سٹیٹ میں ہے, ہاتھ مار رہا ہے ایسے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ نہیں پتہ چل رہا اس کو. میرا یہ حساب تھا. اور میرا عظیم بھائی, میں ایسے کئی سال میرا ایسے رہا ہے, 5, 6, 7, پتہ نہیں 10 سال شاید, a decade I was like this. کیا اسی کشمکش میں بس پھنسا ہوا تھا. اب ایکسٹرنلی تو میں نے
بہت کوشش کی کہ میں ایسے چلتا رہوں جیسے لوگ چل رہے ہیں, اور ایسی جو اندرونی تکلیف ہوتی ہے نا, جو روح کی تکلیف ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی انسان کو. باہر سے تو ایسے لگتا ہے سب چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اوپر سے ہمارے کیا کہنے, ہمارے کلچر میں تو ہارٹ اٹیک کامن ہو گیا. ابھی کسی کو ہوتا ہے تو کوئی زیادہ سوچتا بھی نہیں ہے. almost something to be proud of, unfortunately it's become something like that, right? لیکن وہ ایسی ایکسٹرنل چیز نہیں ہوتی جو تکلیف اندر کی ہوتی ہے, جو دل کی تکلیف ہوتی ہے, وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا صحیح سے. تو کتنے سال میں ڈپریشن میں, انگزائٹی میں نکالے, سوچتا رہا کیا ان سوالوں کے جواب کیا ہیں, کہاں سے ملیں گے. ایک چیز مجھے پتہ چل گئی کہ مجھے میرے خود سے نہیں آئیں گے یہ سوال. میں بس کیا کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں. نہیں تو تم اس کنڈیشن میں جب اس ڈپریشن سے گزر رہے تھے تو اس وقت تم اپنے آپ کو کیا تصور کرتے تھے؟ کیا تم اس وقت اپنے آپ کو ایک مسلمان مانتے ہو؟ میرا تعلق یہی تھا دین کے ساتھ. اگر مجھے کوئی پوچھتا نا تو کہ آپ خدا میں مانتے ہیں, میں نے کہتا ہاں ہو سکتا ہے, لاجیکلی میک سینس دیٹ دیر از سم تھنگ آؤٹ دیئر دیٹ کریٹڈ ایوری تھنگ. لیکن اس خدا کا اس زندگی سے, اس کائنات سے کوئی تعلق ہے؟ اس نے یہ چیزیں کسی مقصد سے بنائی ہیں؟ میں کہتا نہیں. سو آئی واز لیونگ لائک, جو کہتے ہیں نا نیچرلسٹ ہوتے ہیں, کہ سب کائنات کے پیچھے ٹیلیالوجی نہیں ہے, مطلب دیر از نو پرپس بہائنڈ اینی تھنگ. ہی کریٹڈ اٹ but he left it to be without any purpose or meaning. میرا ایسا تھا. ایک جو ڈیسٹ والی اپروچ ہوتی ہے, ڈیسٹ یا جو ایگزسٹینشلسٹ کی اپروچ ہوتی ہے, وہ تھا میرا حساب. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ خدا کو یہ تو مان رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بنایا ہے, لیکن کسی بھی آرگنائزڈ ریلیجن وہ کہتے ہیں یار یہ جتنے بھی مذہب ہیں نا, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے اور انسانوں کو قابو رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ بنا لیے ہیں انہوں نے. تو یعنی تمہاری یہ کنڈیشن نہیں, میرے وہ بھی نہیں تھی. جیسے ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کیرکیگارڈ ایک فلاسفر تھا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایگزسٹینشلسٹ تھا. ایگزسٹینشلسٹ مطلب ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹنس میں آ جاتے ہیں لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی ایسنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ یہ مانتا تھا لیکن خدا میں بھی مانتا تھا. کوئی ایگزسٹینشلسٹ تھے جو ایتھیسٹ تھے, ٹھیک ہے نا. ابھی وہ تھا, میری ویسی پوزیشن تھی کہ میں خدا میں کوئی پوچھتا مانتا ہوں کہ نہیں, میں کہتا ہاں مانتا ہوں, لیکن دنیا کا مقصد کیا ہے, انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, کچھ مقصد نہیں ہے. اس لیے مجھے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے مجھ کو. تو میں نے کبھی یہ بھی نہیں, میں اتنا دور تھا اسلام سے, کوئی میں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ شاید ان کے جواب میرے کبڈ کی شیلف میں پڑے ہوئے ہیں, میں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا قرآن. وہ تو قرآن حکیم کو تو انفارچونیٹلی ہم نے بس صرف ثواب کا ایک کتاب بنا لیا نا, کہ یعنی دلہن کے سر پہ رکھ دیا رخصت کرتے ہوئے, اس کا جو ہے نا وہ ایک تصویر لگا دی اپنی دکان میں کہ برکت ہوگی, تعویذ بنا کے پہن لیا. لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, یہ ہمیں ٹرانسفارم کرنے کے لیے آئی تھی, تزکیہ کرنے کے لیے آئی تھی, ہماری فکر کی تذکیر کرنے کے لیے آئی تھی, اور وہ سمجھے بنا کیسے ممکن ہے. اور یہی تو مسئلہ ہے عظیم بھائی. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس کنفیوژن سے, ان سوالوں سے بیٹل کر رہے ہیں, تکلیف ہوئی ہے ان کی بہت زیادہ. یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کون ہوں, میرا مقصد کیا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں سے آیا ہوں. ان کے سوال صرف قرآن سے ملیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی, قرآن تک جانے سے پہلے میں آپ کو ایک دوسرے پرسپیکٹو سے اس بات کو دیکھتے ہیں. What are the logical implications of atheism? کہ منطقی جو implications ہیں ایتھیزم کے, وہ کیا ہیں انسان کی زندگی کے اوپر. اگر آپ خدا کو ڈینائی کرتے ہیں, آپ نیچرلسٹ ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے سب کچھ ایک ایکسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. بس ایٹمز اور مالیکیولز کتنے کروڑوں سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کلائڈ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے سب کچھ بن گیا ہے. ایگزیکٹلی, اس کا مطلب کیا ہے, ایوری تھنگ از این ایکسیڈنٹ. You, me, everything in existence is an accident. حالانکہ وہ اس کو, اس جملے کو بھی ڈینائی کرو, نہیں ہم ایکسیڈنٹ نہیں کر رہے, لیکن اوور آل یہ کچھ بھی نہیں, it is no meaning behind it. چاہے وہ ایوولوشن کتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ بتا دیں اس کو, لیکن ہوا تو ایوولوشن تو بعد میں آتا ہے. میں جو کائنات کا اوریجنز ہے, اس all ایکسیڈنٹ ہو, یعنی بگ بینگ جو ہے it's all ایکسیڈنٹ ہو, سب ایکسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اوور بگ بینگ کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے, اس نظریے سے آپ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے, there is no purpose, there is no objective purpose. جیسے آپ نے کہا نا objective purpose, there is no value in life, meaning مجھ میں اور یہ پلاسٹک بوٹل میں کیا فرق ہے, کچھ بھی نہیں. نیچرلسٹ اور ایگزسٹینشل ایتھیسٹ اور نیچرلسٹ کے حساب سے یہ بھی بس ایک ایٹمز کی بنی ہوئی ایک فارمولیشن ہے, اور میں بھی ایک الگ ایٹمز کا بنا ہوا فارمولیشن ہوں بس. اور یعنی چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت جذبہ ہو, جیسے ہم ممتا کا جذبہ کہتے ہیں کہ ماں کی جو محبت ہے, یہ بس آئیڈیاز ہیں, یہ تو بس ایک کیمیکل کمپوزیشن کا نام ہے, خوابی سوچیں, دماغی لوچا ہے, بس یہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہے, بس ایٹمز
and molecules whizzing around colliding into each other, different arrangements of matter. انسانیت کی شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے. فطرت جو ہے نا وہ ایک کیمیکل کمپوزیشن کا نام ہے. ہاں, فطرت کی آواز دب کے ایجاد کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں مورلز تو ہم خود بناتے ہیں اور مورلز تو ہمارے. بھائی کیسے یار جو یہ جو کانٹرڈکشن ہے ایتھیزم اور ہیومنزم کا, یہ بات کی تو وکھرا ویڈیو اپنے اس ویڈیو لیکن اس کو پارک کر دیتے ہیں ابھی کے لیے. لیکن جنرلی اسپیکنگ there is no purpose, objective purpose, there is no value, there is no meaning, there is no happiness, true happiness. کیسے خوشی انسان کیسے صحیح میننگ فل جو ہوتی ہے, خوشی کہاں سے ملے گی انسان کو جب اسے ان سوالوں کے جواب ہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا, اگر آپ ابھی سو جاتے ہیں, فرض کریں اٹھتے ہیں 5 منٹ کے بعد, اب آپ پلین کے اندر ہیں, اڑ رہا ہے پلین, ٹھیک ہے نا, اب دیکھتے ہیں کیا سوال میں کون سے دماغ میں سوال آئیں گے, یار میں ایسے یہاں پہ کیسے پہنچا ہوں, کس نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے. یعنی وہ بھلے آپ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہو لیکن آپ کو کاکپٹ میں بیٹھ جائیں, کوئی فرق نہیں ہے, آپ کو بہترین ڈرنک سرو ہو رہے ہو, لیکن آپ اس جہاز میں کھونے کے بجائے یہ سوچیں گے یار میں جہاز میں پہنچا کیسے. اب ڈسٹریکٹڈ ہو سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ یہ جہاز جا کہاں رہا ہے. ایگزیکٹلی, اب ڈسٹریکٹڈ ہو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, یار بڑے مزے کی کرسی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کھانا بڑے مزے کا, ندیم بھائی بیٹھے ہوں جہاز میں تو کہیں یار کھانا بڑے مزے کا ہے, ٹھیک ہے نا, 5 اسٹار روٹی اور بریانی منگا, بٹر چکن, کیا نہیں جب تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ بندہ ہو جاتا ہے, تھوڑی سی ٹیمپرری خوشی ہوتی ہے, مل جاتی ہے. لیکن جتنی دیر تک اس انسان کو یہ جو فنڈامنٹل سوال ہے, میں یہاں پہنچا کیسے ہوں, جہاز جا کہاں رہا ہے, مجھے یہاں پہ بٹھایا کس نے, یہ سوالوں کا جواب جتنی دیر نہیں ملے گا انسان کبھی صحیح دل سے خوش نہیں ہو سکتا. اور یہی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. ہم یہاں آتے ہیں, یہاں پر مال کمانے کے لیے اچھی جاب, ایک اچھا گھر لے لوں, ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لوں, بچے پیدا کر لوں, اس چمک دھمک میں ہم کھو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ دنیا میں ہم آئے کیسے, کیوں آئے, ہمارا مقصد کہاں ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں ہر کوئی مر رہا ہے, جا رہا ہے, تو یہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور چیزیں کہاں لے کے جانی ہے ہم نے, جو جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا, اور میرا یہی سچویشن. ایک بات عمران مجھے یہ بھی بتاؤ, اس دوران تمہاری جو عمر تھی یہ تو پارٹی کی عمر ہوتی ہے یار. ہاں جی, تو تم نے پارٹی شارٹی نہیں کی کیا؟ اچھا, پارٹی کی اور آدمی تھے, پارٹی کی عمر ہوتی ہے یار. ہاں وہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 50 سال کے 80 سال کے انکلز کو دیکھا پارٹی. بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مجھے ٹی وی چینل میں بلایا گیا تھا, ایک مارننگ شو تھا سما ٹی وی کا نا, اس کے اندر تو وہ ہنسی مذاق ہو رہا تھا, اس میں نے ایک جملہ کہا کہ بھائی مرد تو فطرتاً کما رہا ہوتا ہے اور جس کو موقع مل جاتا ہے تو اللہ معاف کرے وہ آوارہ بھی ہو جاتا ہے. اس میں تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ, لیکن تم نے کچھ نہیں کیا. اس پر بھی شو کریں گے مجھے لگتا ہے, ندیم بھائی کا ٹاپک سوٹ بہت کرے گا, یہ شو ضرور کرنا آپ انشاءاللہ. پارٹی بوائے, ہاں پارٹی بوائے, ندیم بھائی پارٹی بوائے. اچھا, ویسے یہ میرا سچویشن تھا. ابھی اب سوچتے کتنی مشکل 10 سال جو میں نے جو بھی جتنے بھی سال گزارے ہیں اس سچویشن کو, کتنا مشکل وقت تھا, کیونکہ یہ جو اندرونی جو میری اسٹیٹ تھی بہت مشکل تھی. انگزائٹی, ڈپریشن, پین, میں کسی کو بتا نہیں تھا سکتا. ٹھیک ہے نا, لمبی سٹوری ہے, لیکن ایونچولی سولوشن کہاں پہ مجھے ملا. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں عظیم بھائی, 100% سچ ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. میں ایک دن اللہ نے مجھے اسلام کی طرف میرا رجوع کرایا, میں نے اسلام کے بارے پڑھا, اس کا جو لاجیکل ریزنز, پریکٹیکل ریزنز, جو بھی اسلام سب کچھ سکھاتا ہے, میں نے سب دیکھا. جو اسلام کا میسج تھا, جو انسانی فطرت ہے اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے بالکل صحیح طرح سے, جیسے 2 پیس پزل کے نہیں ہوتے, فٹ ہو جاتے ہیں پرفیکٹلی. لیکن جو ایتھیزم ہے وہ انسان کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتی ہے کہ جو فطرت انسان کی ہوتی ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے بالکل. ٹھیک ہے, یعنی اس پر جو ہے نا, جب وہ عقل اور شعور کی بات کرتے ہیں نا تو فطرت کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. ایبسلیٹلی, ٹھیک ہے, یعنی وہ اندر چلا رہی ہوتی ہے, وہ رہتی ہے, یعنی اس کے اوپر وہ ایک ریشنل خول چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ایک مشین کی طرح جیسے ایکٹ کرنا چاہیے نا, کہ لاجک 0 1 0 1 اس پر چل رہے ہوتے ہیں. لیکن انسان صرف ایک عقلی وجود تو نہیں ہے, اس کا ایک جذباتی وجود بھی ہے, اس کی بہت ساری نیڈز ہیں. ایگزیکٹلی, تو میرا یہ سچویشن تھی. تو میں نے آہستہ سے اسلام کی طرف آئی, لیکن میری جو ڈپریشن تھی, جس میں کشمکش میں پڑا ہوا تھا نا, یہ کہیں پہ نہیں گئی, وہی تھی. اس کا سولوشن کیا تھا, میں ایک دن قسم عظیم بھائی میں سجدے میں گرا. ٹھیک ہے نا, سجدے میں گرا, سب کچھ میں نے ٹرائی کر لیا تھا, سب چیزیں دیکھ لی تھی, کچھ بھی مجھے سولوشن کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. سجدے میں گرا ہوں, میں نے اللہ سے دعا کی ہے, یا اللہ تو نے مجھے اس دین کی طرف لے کے آئے ہو, مجھے سب آنسرز مل رہے ہیں, مجھے دکھا رہے ہو آپ سب آنسرز, قرآن میں مل رہے ہیں مجھے. یہ جو انگزائٹی, ڈپریشن, اس کو مجھ سے دور کر لو. اس سجدے سے جیسے میں اٹھا ہوں ایک دم سے ختم, اللہ اکبر, اس کے بعد نہیں واپس آئی یہ چیز. ٹھیک ہے نا, تو یعنی وہ جو سالوں سے تمہیں ایک ڈپریشن اور انگزائٹی کی شکایت ایک دم سے سجدے میں اٹھا ہوں, سجدہ اور ختم, بالکل اسی وقت ختم. وہ اقبال کا ایک شعر ہے,
گویا وہ کسی اور تناظر سے ہے، لیکن اس وقت بھی میرے خیال سے اسے سنایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرا یہی بس سچویشن تھا بھائی. تو یعنی وہ جہاں پہ تم چیزیں ڈھونڈ رہے تھے وہ بھی تو سجدہ ہی ہے نا. سجدہ صرف ماتھا زمین پر لگانا تو نہیں ہے، یعنی جس چیز اپنی خواہش کے سامنے بھی کوئی سرنڈر کر رہا ہے تو بیسکلی وہ اپنی خواہشات کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اور پتہ یہ لنک کیا ہے، جیسے میں نے صحیح دل سے اللہ کے سامنے سر جھکایا نا، اپنے آپ کو جھکایا جس دن میں نے اپنے جو میرا زندگی کا، جو ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں بالکل لائن میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، ان لائن ود اٹ. اور جب انسان اپنے زندگی کے مقصد کے ساتھ بالکل صحیح الائن ہو جاتا ہے نا، اس میں جو پیس اینڈ ٹرنکولیٹی، دل کو جو سکون پہنچتا ہے نا، وہ کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا. اللہ نے کیا کہا ہے ہمیں قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے ہمیں کسی بھی مقصد سے نہیں بنایا ہے، صرف اس لیے انہوں نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. بالکل. اور یہاں پر میرے خیال سے ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ عبادت سے بعض لوگ صرف یہ تصور کر لیتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام عبادت ہے. عبادت صرف یہ نہیں ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے یہ. باقی عبادت ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے. آپ سائنٹسٹ بنتے ہیں تو جو سائنس کا آپ کام کریں گے بینگ اے مسلم، گاڈ کانشیس ہو کر، تو وہ سب عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ انجینئر بنتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام، ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ساری عبادت کا ایکٹ ہے. اگر ہماری نیت جو ہے نا وہ درست ہو، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ عبادت کا معاملہ. اور میں ایک لاسٹ چیز کہنا چاہوں گا جو ویورز ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، بھلے ایتھیسٹ ہوں یا نہ ہوں، کہ انسان اگر صحیح دماغ سے آرام سے بیٹھ کے سوچے نا اپنی زندگی کے بارے اور ریالٹی کے بارے، اور اپنی عقل صحیح طریقے سے استعمال کرے، تو کنکلوژن یہی ہے اس میں اس سے پہنچے گا کہ یہ جو ایتھیزم ہے، نیچرلزم ہے، یہ انسان کو خالی چھوڑ دیتا ہے. Empty. All you can do is you can go and fulfill your desires without any accountability. بالکل. لیکن آپ very soon you'll realize، بہت ہی جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، میں سب ڈیزائرز پورے کر لی یار، مجھے سکون نہیں ملا. یعنی تم ان ڈیزائر سے گزرے ہو کتنی چیزیں یار، شراب اور یہ ساری everything, like not everything but many things I tried and tested. بہت ساری چیزیں میں نے ٹیسٹ کی کہ یار sorry to say یار، لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. I know it is on the camera کہ شراب، ڈرگز، ان چیزوں میں ڈھونڈا تم نے اپنے آپ کو؟ ان چیزوں میں ضرور ڈھونڈا میں نے اپنے آپ کو. میں نے یعنی یہ چیزیں کی، کیونکہ دیکھو میں پوچھ میں نے ان چیزوں سے میڈیکیٹ کیا اپنے آپ کو. یعنی یہ ایک چیز، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کے اختتام کی جانب جائیں، یہ ایک بات مجھے بتاؤ اس جگہ پہ نا. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ مذہب بھی جو ہے نا وہ ایک افیون کی طرح ہے، ایک ڈرگ کی طرح ہے. تو جس طرح ڈرگ سے آپ کو سکون مل جاتا ہے، یو فیل ہیپی فار سم ٹائم، اس طرح سے شاید آپ جب مذہب پہ چلتے ہیں، اسلام پہ چلتے ہیں، آپ کو اس کا سکون مل جاتا ہے. اٹس ایکٹنگ لائک اے ڈرگ. لیکن تم نے ڈرگز یوز کی، تم نے الکوہل یوز کیا، اور تمہیں جو بھی سکون ملا وہ ٹیمپرری تھا. There's a difference between using something and finding temporary relief and distraction and adopting something which is in line with your nature, your fitra, and finding true peace and tranquility because you're living according to your purpose. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، and I think it summarizes this. گاڑیاں بنتی پیٹرول پہ چلنے کے لیے. اگلی بار آپ کا ٹینک جب ختم ہوتا ہے اس میں پانی ڈال کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، گاڑی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. When we are in line with what we were created to do, we will find peace and tranquility and we will prosper. لیکن جب بھی ہم اپنی جو جس وجہ سے اللہ نے ہمیں بنایا اس سے ہم ڈیویٹ کریں گے نا، تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا. ڈرگز اور یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیمپریری ریلیف دیتی ہیں، ڈیویشن ہے، لیکن بعد میں اور کام خراب کر دیتی ہیں. ہاں، اور جو دین ہے جس پر آپ اپنی فطرت کو الائن پاتے ہیں، عقل، شعور سب ایک جگہ پر خانوں میں فٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کو حقیقی سکون، ٹرانکولیٹی نصیب ہوتی ہے. And that is the greatest proof. الحمدللہ. جب پزل سب آپ کے لیے سب ڈاٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں بالکل صحیح، اس سے زیادہ آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہے کیا، یہ بات نا آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے. یعنی یہ جو سکون ہے جو ایک مومن اپنے اندر محسوس کرتا ہے، یعنی بھائی دیکھیں میں مثال کے طور پر اپنا تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اور میرے خیال سے اگر کوئی ایک آنیسٹ ایتھیسٹ بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ یار یہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں کہ جو سکون دین اسلام سے حاصل ہوتا ہے آپ کو، وہ سکون پرائس لیس ہے، اور وہ سکون دھوکہ نہیں ہے. یعنی یہ ڈرگ سے جو ملا دیتے ہیں اس طریقے کا، یعنی وہ روحانی سکون بھی ہے اور وہ انٹلیکچوئل سکون بھی ہے. یعنی ایک ہارمنی ہے. میرے پاس سوالات کے جوابات بھی ہیں،
جو پوچھے گئے ہیں, تو میری کہیں منطق اور میری عقل اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے نا کارپیٹ کے نیچے ڈال رہا ہوں اور اس کو نگلیکٹ کر رہا ہوں. نہیں, میں ان سب چیزوں کو, کیونکہ ہمیں تو قرآن بول ہی یہ رہا ہے افلا یعقلون, عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, افلا یدبرون, پونڈر کیوں نہیں کرتے, تو وہ تو ہے ہی. اور پھر جو ایک اسپرچول جو ہالو ہو جاتا ہے آدمی ایتھیسٹ بن کے یا اس طریقے کے فلسفے اپنا کر, وہ ہالو شپ بھی نہیں رہی ہے, اور الحمدللہ. تو یہی سب سے بڑا پروف ہے. ایگزیکٹلی. ہم خود جو بھی یہ انکلائن ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتے ہیں, ٹرائی کر لیں, ٹھیک ہے نا, شراب میں دیکھ لیں, ڈرگز میں دیکھ لیں, رچرڈ ڈوکنز کی ٹائی دیکھ کے خوش ہونے کی کوشش کر لیں, ٹھیک ہے نا, یا سیم ایڈمز کا بلیزر دیکھ کے دیکھیں, اچھا میں نے اپنے آئیڈل کو دیکھ لیا, بڑا یار اس سے مجھے سکون پہنچ, کتنی دیر سکون ملے گا. وہ یہ تو ریشنل ہے آج کل تو, یعنی سائنٹسٹ اگر آپ ہیں تو آپ عقل مند ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی اور ہے تو شاید آپ بیوقوف. انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز کریں گے جہاں پہ ول ڈیل ود ایچ اف دیز ٹاپکس انشاءاللہ العزیز. عمران, میرے خیال سے ہمیں اپنی گفتگو کا یہاں پر اختتام کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ جو ہم نے موضوعات ابھی بات کی ہیں اس پر کئی ویڈیوز بنانے والی ہیں, تو آپ ہمارے چینل پر اسی طرح سے جڑے رہیے گا. یار میرا اپنا چینل, آپ بالکل ایسا ہی ہے, تمہارا اپنا ہی چینل, اپنا گھر چھوڑ کے کون جاتا ہے. تو جناب اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کر رہے ہیں, لیکن اختتام سے پہلے ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن دبا دیجئے. ہر ہفتے آپ کو ویڈیوز ملیں گی, نہ صرف اس ڈسکشنز کی بلکہ جتنے ریشنل سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, جو آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کے کوئی جواب نہیں ہے, مذہب اس کو جواب نہیں دے سکتا, ان سب جوابات پہ ہم انشاءاللہ, ان سب سوالات پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے, بات چیت کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ عظیم الرحمان عثمانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.